السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا خواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیریت سے رکھے اور آپ اپنے گھر پہ خوش و خرم رہیں۔ محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ اصلاحی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 آدمیوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولیں۔ پہلا وہ شخص جو آپ کا مشکل میں ساتھ دیتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو آپ کا مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو آپ کو مشکل میں ڈالتا ہو۔ اور یاد رہے، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ عزت آتی ہے، لیکن دھیان رکھیں وہ عزت پیسے کی ہوتی ہے، آپ کی نہیں۔ اور جب آپ کے پاس سے پیسہ چلا جاتا ہے تو آپ کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پیسے سے ملنے والی عزت ہمیشہ نہیں رہتی۔ عزت وہ ہے جو آپ نے اپنی اخلاقیت اور بہتر معاملات کے ذریعے سے بنائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک سچی کہانی عبرت ناک بتاتا ہوں۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے بیابان جنگل میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر جو راستہ اس کو جانا تھا اس راستے کو چھوڑ کر اور راستے کو بھول گیا۔ اب وہ کچھ دیر جنگل میں ڈولتا رہا اور اس کا جو ساز و سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بس اب وہ راستے کی فراق میں ادھر ادھر گھومتا رہا اور اس فراق میں کہ کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اب وہ دور تک نکل گیا اور کوشش کر رہا تھا کوئی گھر دکھ جائے، کوئی جھونپڑی وغیرہ دکھ جائے۔ آگے چل کر اس کو ایک گھر دکھائی دیا۔ اس گھر میں جب وہ پہنچا تو اس گھر میں دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ بھائی اندر کوئی ہے۔ اندر سے ایک خواتین کی آواز آئی، عورت کی۔ اس نے کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آ جائیے۔ اس نے کہا کہ میں پریشان حال ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھایا ہے، اس لیے اللہ کے لیے آپ میری مدد کریں، مجھے کھانا کھلا دیں۔ اس عورت نے کہا کہ چلو آپ بیٹھ جائیں، کھانا کھائیں۔ اب وہ جب کھانا کھانا شروع کر رہا تھا تو کچھ ہی لمحات کے بعد میں ان کے جو خاوند تھے، ان کے جو شوہر تھے، وہ گھر میں آ پہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ مسافر ہے، پریشان حال ہے، اس لیے اس نے بیچارے نے التجا کی، گزارش کی کہ مجھے کھانا کی ضرورت ہے، میں نے ان کے لیے کھانا پروس دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو کہاں تک کھانا کھلائیں گے۔ اس نے اس کو دھتکار دیا، پھٹکار دیا، بھگا دیا۔ اب وہ آگے تلاش کر رہا ہے کوئی دوسری جگہ مل جائے جو تیرا پیٹ بھر جائے۔ اب آگے چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرا گھر اور اسے دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا گھر دکھائی دینے کے بعد میں اس نے وہاں جانے کی اجازت چاہی۔ اندر سے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں، پریشان حال ہوں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ میرے لیے کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ تو اندر سے جو عورت نکلی اس نے کہا کہ یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب پریشان حال چل دیا آگے چل کر دیکھتا ہے کہ ایک اس کو ایک مرد دکھائی دیتا ہے، ایک شخص نظر آتے ہیں کچھ دور بعد میں اس گھر سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اپنے گھر میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ مسافر ہے، کوئی پریشان حال ہے۔ پھر انہوں نے تو نے میں نے اس کو بھگا دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی آ جاؤ، آپ اندر آئیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ اس نے کہا اس شخص نے جو مسافر تھا کہ میں حیرت میں ہوں، پریشان حال ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 گھروں میں گیا، وہاں پر عورت اچھی تھی اور یہاں
وہاں مرد ایک بدمزاج تھا، اس نے مجھ کو وہاں گھر سے نکال دیا، لیکن یہاں عورت بدمزاج ہیں اور آپ اچھا اخلاق کے ہیں، آپ مجھے کھانے کے لیے لے چل رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا معاذرہ ہے؟ اس نے کہا کہ جو وہ عورت جو آپ کو ملی تھی وہ میری بہن تھی، اور جو مرد جو پچھلے گھر میں جو آپ کو ملا تھا، میری جو عورت ہے، میرے گھر میں جو عورت ملی تھی وہ ان کی بہن ہے۔ اس لیے اخلاقیت، اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ، اچھی تربیت گھروں میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں تربیت کریں گے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی، اپنی بچیوں کی، وہی تربیت وہ آگے چل کر دوسروں کے سامنے پروسیں گی اور دوسروں کے سامنے اپنے اخلاق کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ اور اگر ہم نے تربیت صحیح نہیں کی تو سمجھو کہ آگے چل کر یہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے، نہ کہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، دوستو، جی ساتھیو، اپنے تمام بچوں کو اچھی تربیت دیں اور ان کو اچھی اخلاقیت، اچھی تعلیم سے وابستہ کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔